السلام علیکم۔ آج نمر احمد کا ایک بہت دلچسپ ناول وہ میرا ہے پڑھنے جا رہی ہوں آپ کے سامنے۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا، تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پہ جمائے وہ جھک کر ٹیرس سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک کالونی میں خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ شام کی نیلاہٹ ہر سو اترنے لگی تھی، پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اونچے خوبصورت بنگلے قطار میں خاموشی سے کھڑے تھے۔ فضا میں ایک نامحسوس سا بوجھل پن تھا، غیر دلچسپ، پھیکا اور بے رنگ سا منظر۔ اس کی نگاہیں مایوس سی پلٹ آئیں۔ بے حد بوریت بھری جگہ تھی وہ۔ اگر اسے پہلے علم ہوتا تو کبھی خالہ کے گھر چھٹیاں گزارنے نہ آتی۔ پچھتاوے بھرے تاسف سے اس نے سر جھٹکا، پھر گردن موڑی۔ نگین شیڈ تلے کرسی پر بیٹھی ناول میں گم تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو اتنی دیر سے؟ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ ایک تو جگہ بور ترین تھی، اوپر سے نگین کی شخصیت۔ ہوں، صفحے سے نگاہیں اٹھائے بنا مبہم سا استفسار۔ میں نے پوچھا ہے کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ اس کے کان کے قریب آ کر چیخی۔ شش، زرنیلا چائے بنانے گئی ہے، کمیل آیا ہوا ہے۔ شرمیلی مسکان لبوں پہ سجائے نگین نے تجسس بھری بے چینی سے صفحہ پلٹا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ اماں نے کہا تھا چھٹیاں اچھی گزریں گی، خالہ کے پاس رمضان میں اسلام آباد چلے جاؤ، اور اس نے فوراً خوشی خوشی حامی بھر لی۔ خالہ لوگوں سے ملے بھی تو 5-6 برس ہو چکے تھے۔ وہ لوگ کراچی شفٹ ہوئے تو آنا جانا ختم ہی ہو گیا تھا۔ اب اسی سال اسلام آباد واپس آئے تھے۔ وہ ان کے آنے پہ بے حد خوش تھی۔ فون کہیں صحیح، مگر رابطہ تو تھا نا۔ اور یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے نگین کو کہہ ڈالا کہ میرا گمان ہے تم آج بھی 6 سال پہلے والی نگین ہوگی، اینک والی، تیل لگائے، ٹی وی، اخبار یا کتاب میں گھسی ہوئی۔ تمہارا گمان غلط بھی تو ہو سکتا ہے ہانی، میں بہت بدل گئی ہوں۔ نگین نے اپنے ازلی سادہ انداز میں اسے یقین دلایا تھا، مگر جب ہانی نے یہاں آ کر اسے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے گمان واقعی سچ نکلتے ہیں۔ 6 سال بعد بھی نگین ویسی ہی تھی۔ آنکھوں پہ موٹے عدسے والا بڑا سا چشمہ، تیل میں گندی چوٹی اور چہرے پہ چھایا ہونک پن۔ وہ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت چلتی تھی، اپنا نہیں، ٹی وی چینلز کا ٹائم ٹیبل۔ مارننگ شو شروع ہونے سے 1 منٹ قبل وہ جاگتی، پھر چشمہ اٹھایا اور بھاگ کر ٹی وی چلایا۔ پھر پہلا وقفہ آنے تک وہ بنا پلک جھپکے اسکرین پہ نگاہیں گاڑے بیٹھی ہوتی۔ وقفے میں منہ دھونے اٹھتی، ٹی وی کی وہ دلدادہ ڈراموں کے نشر مقرر میں دیکھا کرتی۔ جو وقت ڈراموں سے بچتا ان میں وہ ناولز لے کر بیٹھ جاتی۔ کرسی پہ ٹانگیں چڑھائے، تیل میں گندی چوٹی کندھے پہ ڈالے، وہی تاریخی چشمہ پہنے کتاب میں گھس کر پڑھتی نگین اسے بور کر رہی تھی۔ کہاں یہ ہونک لڑکی اور کہاں وہ لاہور کی پرنسس، خوبصورت، پر اعتماد اور پرجوش، ٹپ ٹاپ سے رہنے والی، جس کے سلکی لمبے بال شانوں پر لہرا رہے ہوتے، فیشن اور سٹائل جس پہ ختم تھے، جو ہر دم ہر چیز میں شغل تلاشتی تھی، اور جو اب ادھر آدم بیزار بور قسم کے اسلام آبادیوں میں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ لاہور میں ہی رہتی، جہاں ہر دم رونق اور شغل ہوتا تھا۔ ہائے اللہ! کیا ہوا؟ نگین کی کراہ پہ وہ گھبرا کر پلٹی۔ شانیل نے زرنیلا کے اوپر چائے گرا دی۔ وہ پریشانی سے سینے پہ ہاتھ رکھے پڑھتی جا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ نگین! وہ پیر پٹک کر دوبارہ ریلنگ کے پاس چلی آئی۔ کالونی ویسی ہی ویران پڑی تھی۔ اس کی بوریت انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور قریب تھا کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی، جب اس نے سامنے والوں کے گیٹ میں زن سے داخل ہوتی گاڑی دیکھی۔ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ہانی نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان پہ لگائے، دوسرے سے لاک میں چابی گماتا، وہ جو بھی تھا بہت ہینڈسم تھا۔ نیلی جینس پہ سیاہ شرٹ، لمبا قد اور صاف رنگت۔ وہ اب گیٹ بند کرنے واپس پیچھے کو جا رہا تھا۔ فون بدستور کان سے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کے پچھلے دروازے سے ایک گوار نکلا تھا، بلیک واٹر۔ ہانی کے ذہن میں باختیار یہ خیال ابھرا، گیٹ بند کر کے اب وہ اندر جا رہا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تو ہانی نے رکی ہوئی سانس باہر نکالی۔ اف، کتنا ہینڈسم تھا، لیکن ملک دشمن! نگین! نگین! وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔
واپس جانے کے سارے پروگرام بھول گئے تھے۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ کسے؟ وہ جو C5 میں رہتا ہے۔ ہاں دیکھا ہے۔ نگین کا چہرہ ہنوز کتاب پہ جھکا تھا۔ اچھا کون ہے؟ وہ خوشی بھرے تجسس سے اس کے قریب ہوئی۔ کیسا ہے؟ نگین نے لمحے بھر کو ناول سے سر اٹھایا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی۔ بڑا پیارا ہے، سفید رنگت، سلکی بال، بھوری آنکھیں، اونچا قد، مضبوط جسامت اور یہ لمبی سی دم۔ وہ آنکھیں موندے جو کسی حسین تصور میں کھوئی تھی، جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کی دم بھی ہے؟ ہر کتے کی دم ہوتی ہے ہانی۔ کتا؟ کون سا کتا؟ وہ جو سامنے والوں کا ہے۔ ابے میں کتے کی نہیں، اس کے مالک کی بات کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا وہ۔ نگین جواب دیتے ہوئے پھر سے پڑھنے لگی تھی۔ وہ کوئی نیا کرایہ ابھی ہفتہ پہلے شفٹ ہوا ہے۔ وہ سفید جرمن شیفرڈ اسی کا ہے نا؟ سنا ہے انگلینڈ سے آیا ہے، کتا بھی ساتھ ہی لایا ہے۔ چلو پھر اس کے گھر چلتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی۔ نگین نے پہلی دفعہ ناول سے چہرہ اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ یہ تم بتاؤ، تمہارے ناول کے ہیرو ہیروئن سے کیسے ملی تھی؟ وہ زرنیلا کیمر کے گھر بریانی دینے گئی تھی۔ بس ہم بھی اس کے گھر بریانی دے کر آتے ہیں، چلو۔ مگر ہانی، جب زرنیلا گئی تو اسے آگے سے بھاڑ میں گئی تمہاری زرنیلا۔ اس نے غصے سے ناول کھینچا اور بنا دیکھے پیچھے پھینکا۔ سیڑھیوں سے چھوٹوں کپڑوں کی گٹھیاں اٹھائے آ رہا تھا۔ ناول اس کے سر پہ لگا، وہ ایک چیخ کے ساتھ گٹھیوں سمیت پیچھے گرا۔ تمہارا ناول تو چیختا بھی ہے۔ ہانی حیرت سے مڑی۔ سامنے کوئی نہیں تھا مگر نگین دیکھ چکی تھی۔ میرا ناول؟ وہ سیڑھیوں کی جانب دوڑی۔ رکو تو وہ پیچھے لپکی۔ سیڑھیوں پہ تینوں گٹھیاں اوپر نیچے پڑی تھیں۔ نگین ان کے درمیان ہاتھ مار رہی تھی۔ مر گیا یا بچ گیا؟ بچ گیا۔ اس نے خوشی خوشی کہیں سے کتاب کھینچ نکالی۔ اوہ مار دیتا اے باجی۔ چھوٹو کہیں اندر کراہ رہا تھا۔ 12 سالہ کام والا لڑکا، اس کی ڈرامہ بازیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ سو نگین نے جھک کر اس کی نبض چیک کی۔ زندہ ہے یہ؟ اور ہانی اسے ہاتھ سے کھینچ کر نیچے لے آئی۔ لاؤنج کے اس طرف کچن تھا۔ کھلے دروازے سے خالہ چولہے کے پاس کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ خالہ، وہ بہت خوشگوار موڈ میں انہیں پکارتی ہوئی اندر آئی۔ بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکا رہی ہیں؟ کریلے۔ کریلے؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پھر فریج پر نظر پڑی تو ذرا امید بندھی۔ خالہ، کل کا کون سا سالن رکھا ہوگا؟ ٹینڈے بینگن۔ وہ مصروف سی ہانڈی میں چمچ چلا رہی تھی۔ اب بھلا ٹینڈوں میں بینگن ڈال کر کون کھاتا تھا سوائے خالہ کے؟ ٹینڈے رکھے تھے تو آج کریلے نہ بناتی، ہم وہی کھا لیتے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی فریج کا جائزہ لینے لگی مگر خالہ کے کان بہت تیز تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں روز چولہا جلے وہی گھر بستا ہے۔ سوئی گیس کے محکمے میں تو نہیں تھے آپ کے سسر؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں امی، آپ یہ بتائیں کوئی سویٹ ڈش رکھی ہے؟ نگین کی پہلی سمجھداری کی بات پہ ہانی نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ذرا سی شرما گئی۔ وہ زونیلا بریانی کے ساتھ کھیر بھی لے کر گئی تھی نا، سرگوشی میں بتایا۔ ادھر خالہ شروع ہو چکی تھی۔ سویٹ ڈش کہاں سے آتی؟ صبح سے چینی ختم ہے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں چینی نہ ہو وہ گھر۔ اور وہ نگین کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچ لائی۔ چینی ختم ہے نا، بس ہم اس سے چینی مانگنے جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، ہم کوئی مانگنے والیاں ہیں؟ اوہو، چینی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے زبردستی لاؤنج تک اپنے ساتھ لائی۔ پھر پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک کونے میں صوفے کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک چوڑی انسائکلوپیڈیا ٹائپ کی کتاب کھلی کھڑی تھی۔ دو ہاتھوں نے اسے تام رکھا تھا۔ تامنے والے کا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپا تھا۔ سنی، اگر خالہ ہمارا پوچھیں تو کہنا کہ ہانی اور نگین کتے والے سے سوری، سامنے والوں سے چینی مانگنے گئی ہیں۔ اس نے کھلی کتاب کو آواز لگائی۔ کتاب ذرا سے نیچے ہوئی اور پیچھے چھپا اوپر نکلا۔ 13 سالہ سنی، جس کی ہیرے پوٹری والی گول اینک ناک پہ پھسل رہی تھی۔ چینی؟ اس نے انگلی سے ناک پہ گرتی اینک پیچھے کی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ چینی گنے کی رس سے بنتی ہے اور اس کی کمی سے دماغ کے سیل مرنے لگتے ہیں؟ اوہو، وہ تنک کر واپس پلٹی۔ ایک سے ایک نمونہ پڑا تھا خالہ کے گھر۔ لاہور سے ادھر آ رہی تھی تو سہیلیاں کہہ رہی تھی کہ خالہ کے کسی ہینڈسم بیٹے سے منگنی کروا کر آنا۔ اب ان کو کیا بتاؤں کہ خالہ کے بچے 2 ہی اچھے، اور اتنے اچھے کہ اپنے کسی کام کے نہیں رہے۔ خالو بھی خالہ کے سسر کی طرح مرحوم ہو چکے تھے اور پیچھے عجیب تکون چھوڑ گئے تھے۔ اس نے کتے والے کی بیل بجائی، پھر اس کے ہاتھ سے
پھر ایک ہاتھ سے کھلے بال سنوارے، دوسرے ہاتھ نے ابھی تک نگین کا ہاتھ دبوچا ہوا تھا۔ وہ بے حد ڈری سہمی گھبرائی گھبرائی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو ہانی؟ اگر اس نے ہمیں ڈانٹ دیا تو ہم فوراً سے گر کر فوت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ڈوب مرو، نگین بندہ ہی ہے، کتا تو نہیں کہ کھا جائے گا۔ اور اسی پل کتے کی زور سے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ شش رومیو، بی کوائٹ، کوئی برآمدے کے دروازے سے نکلتے ہوئے کتے کو نرمی سے ڈانٹ رہا تھا۔ بھونکنے کی آواز فوراً رک گئی۔ واہ، کتا تو بڑا رومانٹک رکھا ہے جناب نے۔ رومیو، اس نے بے ساختہ سراہا۔ قدموں کی آواز قریب آئی اور گیٹ کا ہک ہٹا، پھر دروازہ اندر کو کھلا۔ فرمائیے۔ وہ اکڑے اکڑے تیور لیے سامنے ہوا۔ نگین اس کی کہنی پکڑے بالکل اس کے پیچھے جا چھپی۔ السلام علیکم، ہم سامنے والے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر وہ دراصل آپ شاید نئے آئے ہیں۔ آپ؟ ہانی نے رک کر سوالیہ آبرو اٹھائے۔ میں فرہاد ہوں۔ اور میں شیریں۔ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ جی؟ وہ شیرہ بنانا ہے، چینی چاہیے تھی۔ وہ ہڑبڑا کر سنبھلی۔ شیرہ چینی سے بنتا ہے یا گڑ سے؟ نگین نے پیچھے سے سرگوشی کی۔ اس نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے زور سے اپنا جوتا نگین کے پاؤں پہ رکھا۔ جواباً وہ دبی سی سسکی۔ سوری، میرے پاس چینی نہیں ہے، خشک لہجے میں کہتا گیٹ بند کرنے لگا۔ مگر کیوں؟ لگتے تو آپ خاصے ویل آف ہیں۔ محترمہ، میں میٹھا نہیں کھاتا۔ تو چائے میں کیا ڈالتے ہیں؟ کینڈرل۔ وہ دانت پیس کر ضبط سے بولا۔ سامنے کونے پہ اسٹور ہے، وہاں سے چینی مل جائے گی، اور ساتھ میں اخلاقیات کی کوئی کتاب بھی۔ اور گھٹ سے دروازہ بند کر دیا، پھر زور سے کنڈی چڑھائی۔ کتا پھر سے بھونکنے لگا۔ واہ، خود فرہاد ہیں، کتا رومیو ہے، مگر رومانس ذرا چھو کر نہیں گزرا۔ جہنم میں جائے میری طرف سے۔ وہ خفت چھپانے کو زور زور سے بڑبڑاتی واپس پلٹی۔ میں تمہیں بتانے ہی لگی تھی ہانی، مگر تم نے نہیں سنا۔ کیا؟ نگین کی شرمندہ آواز پہ وہ چونکی۔ یہی کہ جب زرنیلا بریانی لے کر گئی تھی تو کمیل نے بھی یہی کہا تھا۔ نگین بے بسی سے سر جھکا دیا۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے ہی ایک استری شدہ نیا ریڈی میڈ جوڑا لٹکا ہوا تھا، جدید تراش خراش کا خوبصورت جوڑا۔ ہانی نے حیرت سے پلٹ کر نگین کو دیکھا، جو چہرے کے سامنے کتاب کیے آرام دہ کرسی پر جھول رہی تھی۔ اس وقت اس نے سستی سی لان کا پینڈو سا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ جوڑا کس کا ہے؟ میرا، بنا سر اٹھائے جواب ملا۔ کون لایا تھا؟ اسے یقین نہ تھا کہ نگین کی پسند اتنی زبردست ہو سکتی ہے۔ امی، تو پہنتی کیوں نہیں ہو؟ خالہ رشیدہ نے بتایا تھا کہ اس پہ سایہ ہے۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر الماری بند کی اور دونوں ہاتھ جھاڑے، پھر ایک دم ٹٹک کر پلٹی۔ یہ خالہ رشیدہ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ کتاب پہ سر جھکائے نگین نے شانے اچکائے۔ تو تمہیں کہاں ملی؟ خواب میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کا نام خالہ رشیدہ ہے، اور یہ کہ ان سارے کپڑوں پہ سایہ ہے، سو ان کو میں نہ پہنا کروں، اس لیے میں نہیں پہنتی۔ بالکل بدھو ہو تم۔ وہ جارحانہ انداز میں الماری کی طرف بڑھی، پھر رک گئی۔ کیا پتہ واقعی ان پہ سایہ ہو، ورنہ خالہ رشیدہ کو کیا شوق تھا نگین کے خواب میں آنے کا؟ وہ آہستہ سے الماری سے پرے کھسک آئی۔ سنو نگین، چند لمحے بعد اس نے اسے پکارا، تمہارے پڑوسی کے پاس چلتے ہیں۔ پھر؟ اب کیا بہانہ کریں گے؟ تمہاری اس رنگیلا نے اگلا بہانہ کیا کیا تھا؟ زرنیلا۔ نگین نے برا مان کر اسے دیکھا۔ جو بھی ہے، ابھی تو مجھے بس فرہاد کا نام یاد ہے۔ وہ چت بیڈ پر گر گئی۔ بڑا شاندار بندہ ہے، اس کے ساتھ یہ چھٹیاں بہت اچھی گزریں گی۔ سنو، وہ پرجوش سی ہو کر اٹھی، تمہیں اس کے ساتھ سیٹ نہ کروا دوں؟ توبہ کرو ہانی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ اکیلا بندہ پتہ نہیں کون ہے، اور تم؟ سرخ پڑتے چہرے کے آگے اس نے کتاب کر دی۔ اکیلا؟ ہانی نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ لپک کر کھڑکی کی طرف آئی۔ پردہ ہٹایا تو سامنے اس کا ٹیرس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو اپنے شکوک صحیح ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ایک اکیلے بندے کو اتنا بڑا گھر کرائے پہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک پوشن کیوں نہیں لیا اس نے؟ وہ آنکھیں سکیڑے اس کے ٹیرس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں گمان ہو رہا ہے نگین کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ اتنا بڑا گھر لے کر کیوں رہتا؟ اس نے اس دن ہمیں چینی بھی نہیں دی کہ کہیں ہم اس کے گھر کے اندر نہ آ جائیں، کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تم سن رہی ہو نا؟ ہاں ہاں، نگین نے گھبرا کر کتاب سے سر اٹھایا۔ تم کہہ رہی ہو کہ اس کی چینی میں گڑبڑ ہے؟ نہیں گڑبڑ
تمہارے دماغ میں ہے۔ اچھا چلو، آج سنی کے پاس ہونے کی خوشی میں جو خالہ نے کھیر بنائی ہے وہ اسے دے کر آتے ہیں۔ مگر اماں نے تو اس لیے بنائی ہے کہ دودھ بچا پڑا تھا، اور اسے کیا پتہ کس لیے بنائی ہے۔ بس چلو۔ وہ تیزی سے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ سنگار میز کے آئینے میں اس کا عکس نمایاں تھا، کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی چوڑی دار آستینوں والا لمبا فراق اور پاجامہ پہنے، سلکی بال، آنکھوں میں کاجل لگائے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر پلٹی تو نگین ادھر نہیں تھی۔ یہ کدھر گئی؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو لاؤنج میں وہ عین ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، بنا نگاہیں چپکے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے گھڑی دیکھی، 8 بج گئے تھے۔ اب نگین سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ کونے میں کتابوں کے ڈھیر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یکدم ایک خیال آیا، سنی تم کتنے اچھے ہو، وہ خوشدلی سے کہتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ سنی نے سر اونچا کیا، پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی سے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ سنی، مجھے لگ رہا ہے آج بارش ہوگی، ہے نا؟ ہوں، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے بغور ہانی کے بے تکلف مسکراہٹ کو دیکھا۔ عموماً وہ ہر وقت جلی بھنی رہتی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہیں۔ اس نے مزید بے تکلفی بڑھانا چاہی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ہر سیکنڈ پورے کرہ ارض پہ جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے، اتنا ہی پانی ہر سیکنڈ میں زمین پر سے بخارات بن کر اٹھ جاتا ہے؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوئی، سارا دوستانہ پن ہوا ہو گیا تھا۔ سوچا تھا کہ اسے فرحات کے گھر اپنے ساتھ لے جائے گی، مگر اس کے گھر میں کوئی نارمل نہیں تھا۔ خالہ پوچھیں تو بتا دینا کہ میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ سنی نے شانے اچکائے اور پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ کچن میں آئی، فریج سے کھیر نکالی، پھر ٹرے میں چھوٹے ڈونگے میں ڈال کر سیٹ کی، اوپر پلیٹ رکھی، جالی دار کپڑے سے ڈھکا۔ ایک نظر خود کو سیٹ کے چمکتے ماربل میں دیکھ کر اوکے کیا اور باہر چلی آئی۔ بجلی گئی ہوئی تھی اور گیٹ کھلا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھی، سو گیٹ کیسے بجاتی؟ یا پھر تجسس فطرت غالب آ گئی؟ وہ بنا دستک دیے اندر گھس آئی۔ کتا ٹانگیں پسارے سو رہا تھا۔ اس نے شکر کیا۔ برآمدے سے اندر کھلنے والا کھڑکی کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، جب اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر ایک جارحانہ سا کہکا۔ وہ فرحاد ہی تھا۔ ہانی ذرا سی دیوار کے اوٹ میں ہو گئی۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں نے کہا نا، میں بلاسٹ چاند رات کو ہی کروں گا۔ اچھا ہے، عید والے دن لوگوں کے گھر صف ماتم بچی ہو تو کتنا مزہ آئے۔ ٹرے اس کے ہاتھوں میں لرز گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جی، جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے میں ادھر پاکستان میں ہی رہوں گا، جیسے ہی کام ہوگا میں واپس آ جاؤں گا۔ آواز خاموش ہو گئی۔ شاید اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ الٹے قدم باہر کو بھاگی، گیٹ کھلا ہی رہ گیا۔ بند کرنے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ بس ایک خیال حواسوں پہ چھا گیا تھا، دہشت گرد۔ یقین ہو گیا تھا وہ شخص دہشت گرد تھا، تب ہی وہ کہے کہ اکیلا کیوں رہ رہا ہے۔ نہ اس نے اسے آفس وغیرہ جاتے دیکھا اور نہ کسی کو اس کے پاس آتے دیکھا۔ آخر بات وہی نکلی، اسے بم بلاسٹ کرنا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں اس کے گمان سچ نکلتے تھے؟ اس نے ٹرے سل پر پٹکی اور خاص باختہ سی لاؤنج میں آئی۔ نگین اسی طرح ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ نگین، وہ دہشت گرد ہے، وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ پاکستان میں دھماکہ کرنے آیا ہے، اس نے چاند رات پہ بلاسٹ کرنا ہے۔ نگین نے حیرت سے گردن اس کی جانب موڑی۔ کون؟ وہی C5 والا، وہ کتا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ کتا نہیں، اس کا مالک۔ کیا کہہ رہی ہو ہانی؟ نگین کی آنکھیں پھیل گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں، میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے خود سنا ہے، وہ غیر ملکی دہشت گرد ہے، فون پہ اپنے باس سے پلان ڈسکس کر رہا تھا، میں نے سن لیا۔ بس اب جلدی سے پولیس کو فون ملاؤ۔ اس نے تپائی پہ دھرا فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا۔ مگر ہانی، اگر پولیس نے تم سے ثبوت مانگا تو؟ وہ جو زور و شور سے نمبر ڈائل کرنے لگی تھی، ڈیلی پڑ گئی۔ واقعی ثبوت تو اس کے پاس نہیں تھا، لیکن ہمیں اطلاع تو کرنا چاہیے، مگر کس بنیاد پہ؟ اگر وہ واقعی ٹیررسٹ ہے تو اس کے سورسز پولیس میں بھی ہوں گے اور پولیس کے پاس ہمارا نمبر آ جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ ثبوت کیسے اکٹھے کریں؟ اس نے فون پر پرے کر دیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، ایک تو دہشت گردوں والا کوئی ڈرامہ بھی آج کل نہیں آ رہا۔ نگین نے مایوسی سے گردن جھکائی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھائی۔
ड्रामा, ओह मेरा ड्रामा, मैं तो भूल ही गई। उसने तड़प कर टीवी को देखा, मगर अब स्क्रीन पर इश्तिहारात चल रहे थे। उसे छोड़ो, ये सोचो कि अब क्या करना है, क्या करें। दोनों ने चंद लम्हे खामोशी से एक दूसरे को देखा, फिर अपने सर हाथों में गिरा दिए। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गई, फिर एक झटके से दोनों ने सर उठाया। सनी, दोनों एक साथ चीखीं। किताबों के ढेर में बैठे सनी ने फ़ौरन किताब चेहरे के और आगे कर दी। सनी आगे पीछे चुस्त लगाकर दोनों उसके इतराफ में आ बैठी। वो कारपेट पे सोफे के किनारे से टेक लगाए बैठा था। किताब हुनूस चेहरे के सामने थी। उनके पुकारने पे की किताब हटाई। जी, तुम कितने अच्छे हो सनी, काम बताएं। तुम अगर तुम्हारे पास किसी मुजरिम को गिरफ्तार करवाने के लिए सबूत ना हो तो तुम क्या करोगे? मैं अपने काम से काम रखूँगा। उसने फिर से किताब चेहरे के सामने कर ली। सनी, अच्छे भाई नहीं हो। देखो, अगर वो मुजरिम किसी की जान के दर पे हो तो भी तुम कुछ नहीं करोगे। सनी ने किताब बंद करके मेज़ पे रखी, फिर उंगली थोड़ी पे रखे ऊपर देखते हुए सोचने लगा। हाँ, तब मैं उसे गिरफ्तार करवाऊंगा, मगर कैसे? याद रखो, तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। मैं उसकी जासूसी करके सबूत इकट्ठे करूंगा। हानि और नगीन ने एक लम्हे एक दूसरे को देख कर फिर सनी को, और ये जासूसी क्या होती है? जासूसी? उसने नाक पे फिसलती ऐनक पीछे की। क्या आप जानती हैं कि जासूसी एहसाब का खेल है? ये सिर्फ मजबूत एहसाब से ही खेला जा सकता है। मज़ीद तफसीलात के लिए तारिक इस्माइल सागर की कुतुब मुलाखता फरमाएं। कोई कुतुब पढ़कर जासूस नहीं बन सकता सनी, हमें एक टीचर चाहिए। सनी ने मुस्कुराकर फिर ऐनक पीछे की। अब वो ढेर में हाथ डाले कोई किताब निकाल रहा था। मुझसे अच्छा टीचर आपको नहीं मिल सकता। अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।